السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد عمران صاحب بیتی، امام و خطیب جامع مسجد یولے واڑی، اور اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے انچارج اور دارالافتاء کے ذمہ دار۔ آج ہم مفتی عمران صاحب سے انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے آسان مکتب، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب ہے آسان مکتب۔ مکتب میں پڑھنے والے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کے لیے مفتی عمران صاحب کی طرف سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ بھائی جب آلریڈی بہت سارے نصاب آج موجود ہے، اس کے باوجود مفتی محمد عمران صاحب کو ایسی کیا ضرورت درپیش آئی کہ انہوں نے آسان مکتب کے نام سے یہ کتاب لکھی ہے مکاتب میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کے لیے۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے اس انٹرویو کے لیے بہت بہت استقبال کرتا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے، میرا پہلا سوال، جب آج بہت سارے نصاب موجود ہے اس کے باوجود آپ کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی جو آپ نے آسان مکتب بچوں کے لیے انمول خزانہ یہ 2 حصوں میں کتاب لکھی ہے؟ تو تھوڑا سا آپ جو ہے آپ کے تاثرات ہم کو بتائیے، آپ کو ایسی کیا ضرورت درپیش آئی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہمارے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر سید مولانا اکبر ہاشمی صاحب کہ آپ نے جو ہے یہاں پر انٹرویو کے لیے بلایا۔ دوسری بات، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اس کتاب کو لکھا۔ اب ہمارے یہاں جو مکتب چلتا ہے اس میں تقریباً 300 کے قریب طلبہ پڑھتے ہیں مکتب میں۔ ہم نے ابتدا میں دوسرے نصابوں کو شروع کیا، لیکن اس سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اچھا۔ اور پھر ہم نے بچوں کے نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے اس پر ہم نے غور کیا، ہم نے اور ہمارے اساتذہ نے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کتاب کو لکھا۔ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاؤں، جیسے کہ ہم نے ہمارے مکتب میں بھی دیکھا یہ چیز کہ بچوں کو کہا جائے کہ پڑھو تو بچے جو ہے الف سے لے کر یا تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بیچ میں انگلی رکھ دی جائے کسی حرف پر تو بچہ بتا نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے حروف کو پہچانا نہیں۔ اچھا۔ اس کے دماغ میں ہے لیکن اس کے تعارف میں نہیں ہے بات یہ کہ یہ حرف کیا ہے۔ جی۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کتاب کو لکھا، اور جو ہے لکھنے کے بعد ہم نے بہت سارے ترتیبیں ایسے اس میں داخل کی جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ اب اس کا نتیجہ ہم نے دیکھیں گے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں مکتب میں ابھی فی الحال میں ایک 15 سے 20 بچے جنہوں نے آسان مکتب ختم کیا، جس میں سے 6 سے 7 بچیاں صرف 6 سال کی تھی، انہوں نے ختم کر کے قرآن لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں بہت ساری سہولیات کو داخل کیا، یعنی بچوں کو جہاں دشواری ہو رہی تھی اس دشواری کو ہم نے ختم کرنے کی پوری فکر کی۔ جیسے اب میں آپ کو اس کتاب کو جو ہے کھول کر ایک بتاتا ہوں مثال، کہ دیکھو ہم نے یہاں پر جو ہے ح، خ، دال، ذال، را کو لکھا۔ اس کے بعد انہی 5 حروف کی مشق ہم نے ان گروپ میں دی۔ اب نیچے جو ہم نے دیا ہے یہ پیچھے 5 حروف کی مشق اور ان 5 حروف کی مشق، یعنی 10 حروف کی مشق یہاں پر ہو جاتی۔ اب جب ہم بچہ آگے بڑھے گا، ان 5 حروفوں کو پڑھے گا، ان 5 حروفوں کی مشق یہاں ملے گی، اور پیچھے کے جو 10 حروف جو ہم نے پڑھے تھے بچوں نے، تو ان کی 10 کی اور یہ 5 کی 15 کی مشق یہاں ملے گی۔ یعنی بچہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو حروفوں کو پہچانتے ہوئے جائے گا، اور پہچان ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے کہیں دیکھا جو ہے 2 سال سے 2.5 سال سے بچے صرف قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اس کے بعد ہم نے اس قاعدے کو لکھا۔ یہ جو ہے ہم نے دوسرے نصابوں کو بھی ابتدا میں شروع کیا، لیکن اس میں ہم نے یہ چیز کو نہیں پایا، تو اس کے بعد ہم نے اس کو لکھا۔
اب لکھنے کے بعد بھی ہم نے جو ہے اس کے سب سے پہلے اپنے اساتذہ کو لے کر بیٹھے ہیں اور اساتذہ سے ہم نے ساری چیزوں کو پوچھا کہ بھئی کہاں کمزوری ہے، ان ساری کمزوریوں کو جو ہے دور کرنے کی فکر کی، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو اساتذہ تھے، ہمارے محسن اعلیٰ مفتی محمد شاکر خان صاحب جو ہے مدرسہ بیت العلوم کے بانی ہیں، پونا میں بڑا ادارہ ہے ان کا، کہ ہم نے جو ہے ان کو کتاب بتائی، پھر انہوں نے بھی جو ہے ہماری بہت ساری رہبری کی اور بہت سارے جو ہے ان کے تجربات بھی ہمیں بتائے، پھر ہم نے ان کے تجربے کے مطابق اس کتاب میں جو ہے اور بھی جو ہے تبدیلیاں لائی۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے ہمارے استاذ محترم مفتی محمد شاہی صاحب جو کہ پونا صدر جمعیت علماء ہند ہے، صدر ہیں پونا جمعیت علماء ہند کے، اس کے علاوہ جو ہے بانی ہے مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ کے، اس کے علاوہ قاضی بھی ہیں وہ پونا میں، تو یہ ہم نے ان سے بھی جو ہے یہ بات اپنی کتاب بتائی، تو انہوں نے بھی جو ہے ماشاءاللہ اس کو پسند کیا، انہوں نے بھی جو ہے ان کے تجربات ہمارے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے ہمارے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر مولانا اکبر ہاشمی صاحب کہ ہم نے ان کو بھی بتایا، تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ جو ہے اسے بہت سراہا اور جو ہے اسے پسند کیا۔ اب ہم نے جو ہے دیکھو ایک تو میں نے مثال دی صرف اس کی، یہی ایک مثال نہیں ہے بلکہ اس میں ہم آپ کو اب آگے بتاتا چلوں گا کہ جو ہے ہم نے اس میں کیا کیا چینجز کیے۔ ایک تو یہ ہوا، اب اس کے بعد ہم نے جو ہے دیکھو ہم نکالیں گے اب زیر کے مطابق، زیر میں ہم دیکھیں گے تو سارے جتنے اب علماء کرام اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جتنے ہم نے جو ہے مثالیں دی ہیں ساری ایک ہی وزن پر آپ کو ملے گی۔ اچھا، ساری مثالیں جو ملے گی آپ کو ایک ہی وزن پر ملے گی، جیسے رکیب، لبیس، شریب، حمید، سعید، شہید، یعنی بچوں کو زبر زیر پیش بدلنا نہیں ہے، صرف حروفوں کی تبدیلی کروانا ہے، اس سے بچہ جلدی آگے بڑھے گا۔ یعنی ایک جو ہے جملے کو بچے نے پڑھ لیا تو نیچے تک سارے جملے ویسے ہی ملیں گے، صرف یہ ہے کہ حروف کو چینج کرنا ہے۔ اچھا، اس سے بچہ جو ہے بہت جلدی مطمئن ہوا اور بہت ہی جلد آگے بڑھا۔ اب دیکھو پیش کی مثال میں بھی ہم نے ویسے کیا، کروم، قروب، بعود، بصور، کہ ہم نے جو ہے صرف حرکات کو تبدیل نہیں کیا، حروفوں کو تبدیل کیا، جس کی وجہ سے بچے بہت جلد آگے بڑھے۔ اب دیکھو یہ زبر زیر پیش ہونے کے بعد ہم نے اس میں فوراً جزم والا تختی لی، یعنی جزم والے قاعدے کو ہم نے لیا۔ اب یہ کیوں لیا اتنے جلدی ہم نے کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آگے چل کر جو ہے واو مدہ اور یا مدہ سمجھانا ہے، اور اس میں آتا ہے واو ساکن اور یا ساکن۔ جب ہم بچے کو واو ساکن اور یا ساکن پہلے سے نہیں سمجھائیں گے تو پھر بچے وہاں آنے کے بعد دشواری ہوگی بچوں کو، یعنی جزم کو پہلے سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم جزم سکھائیں گے، سکون سکھائیں گے تو وہ بچہ آگے سمجھے گا کہ بھئی جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو یا مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آئے گا تو واو مدہ ہوگا، اس لیے ہم نے سب سے پہلے جزم کو لائے یہاں پر، یہ ایک آسانی کی۔ اب دیکھو آگے ہم بڑھتے ہیں، اب اس میں بھی دیکھیں گے ہم سارے ہم وزن ہم نے رکھا ہے، عاد، طوف، ذاک، قول، یہ سارے ہم نے ہم وزن رکھا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے جو ہے یا مدہ، واو مدہ، جو ہے کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، یا لین واو لین دینے کے بعد ہم نے جو ہے اس کے بعد فوراً تشدید والا قاعدہ لائے، تشدید کو سمجھائے، اس کے بعد جو ہے تنوین والا لائے، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے تنوین اور نون ساکن کو لائے۔ اب اس کی وجہ کیوں آئی یہاں پر؟ پہلے ہم اکفا کو بھی لا سکتے تھے، پہلے اظہار والے بھی جو ہے قاعدہ لا سکتے تھے، لیکن ہم نے تنوین اور نون ساکن کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی تنوین اور نون ساکن ہم سمجھائیں گے تو اس کے بعد جو ہے جتنے بھی آگے جو قاعدے آنے والے ہیں، اکفا ہے، اظہار ہے، اقلاب ہے، ادغام ہے، یہ چیزوں کو ہم نے جو ہے ان کی بعد لانا تھا۔ اب دیکھو جیسے ہم نے دوسری کتابوں میں ہم نے دیکھا اظہار اور اکفا شروع میں ہیں اور اقلاب اور ادغام بہت دور ہے، حالانکہ تنوین اور نون ساکن کے ہی قاعدے ہیں، چاروں کو متصل آنا تھا، لیکن دو یہاں لائے اور دو وہاں لائے، اب بچوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی، تو ہم نے تنوین اور نون ساکن کے بعد فوراً اخفا کو لائے، پھر فوراً جو ہے اظہار کو لائے، اور اس کے بعد فوراً ہم نے جو ہے اقلاب کو لائے، اس کے بعد فوراً جو ہے ادغام کو لائے، تاکہ بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد پورے حروف تہجی کو ہمیں ان کے بعد بٹھانا ہے، یعنی جو ہے 15 حروف آئیں گے تو اخفا ہوگا، جو ہے 6 حروف آئیں گے تو اظہار ہوگا، یہ ترتیب ہے ہماری۔ اچھا، اس ترتیب کو ہم نے قائم کیا سب سے پہلے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم نے تاریخ والا سسٹم رکھا ہے، تاریخ نیچے ہر پیج کے نیچے ہم نے تاریخ دی، کیوں؟
کیونکہ آئے دن جو ہے گھروں سے ماں باپ آتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگے نہیں بڑھ رہا، پڑھ نہیں پا رہا، کیا بات ہے، کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو ہے تاریخ لکھی ہوئی ہے، تمہارا بچہ پڑھ نہیں رہا، اتنے دنوں سے تمہارے بچوں نے سبق نہیں سنا ہے۔ ہر سبق پر روزانہ جو ہے تاریخ ڈالنا یہ ضروری کیا۔ اب اس میں آپ جیسے جیسے پڑھاتے جائیں گے آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں کہ آپ کو سمجھ میں آتی رہے گی، کہ بہت ساری خصوصیات بھی بچوں کے اعتبار سے ہم نے کیا۔ یہی وجہ ہے اتنے آسان جو ہم نے کیا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ابھی قریب میں 1 مہینے کے اندر کہ تقریباً 15 سے 20 بچوں نے جو ہے قاعدے کو ختم کیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ ہم نے کتاب صرف جو ہے اپنے مکتب کے لیے لکھے ہیں، ایولے واڑی میں جو ہمارا مکتب تھا اسی کے لیے ہم نے لکھے تھے، لیکن جیسے جیسے لوگوں نے دیکھا تو اسے پسند کیا، اور پھر جن جن مکاتبوں میں چلتی گئی کتاب انہوں نے اس کو جو ہے آج تک اس کو جو ہے تقریباً 2000 بچے پڑھ رہے ہیں۔ جو ہے مہاراشٹر کے کئی ضلعوں میں بھی جو ہے یہ کتاب چل رہی ہے، پربنی میں اور بھی کئی ضلع ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کرناٹک میں، بنگلور میں، رائچور میں ہے، اور پھر جو ہے باگل کوٹ ہے، ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر ہماری کتاب چل رہی ہے۔ خود کونڈوا میں بھی کئی مکاتب ہے جہاں پر جو ہے یہ کتاب کے چل رہی ہے۔ لکھے تھے ہم نے صرف اپنے لیے، لیکن لوگوں کو پسند آئی تو جو ہے لوگ لینا شروع کر دیے اس کو۔ اب دیکھو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے بھی ہم نے ایک جو ہے یہ دعا والی جو ہے ترتیب بٹھائی، دعا، اور دعا میں بھی جو ہے تاریخ لکھی ہے کہ دستخط بھی ہے کہ بچے نے کون سی دعا سنائی، اس کے آگے دستخط والا سسٹم یہ، یعنی ممتحن بھی جب امتحان لینے کے لیے آئے گا تو اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس بچے کا یہاں تک ہوا، اور ماں باپ بھی گھر پر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں تک ہوا۔ اب میں نے کئی مکاتبوں میں جو ہے چلنے پھرنے بھی دیکھنے میں آئے بچے کو صرف قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور دعاؤں کی کوئی ترتیب نہیں۔ اگر ترتیب بھی ہے تو بچے کو کتنا یاد ہے کچھ پتہ نہیں، ممتحن بھی آتے ہیں تو انہیں بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بھی کتنا ہو رہا ہے۔ تو ہم نے جو ہے اس میں تاریخ کے ساتھ یہ رکھا، اور ہر 3 مہینے کی ترتیب پر ہم نے جو ہے دعائیں وغیرہ رکھی، مطلب ہر 3 مہینے کے نصاب سے ہم نے کہ دعائیں رکھی ہیں۔ اب دیکھو یہ 1 سال کا نصاب ہے بس چھوٹا سا، اس میں جو ہے تقریباً دوسرا حصہ بھی ہم نے لکھا ہے اس کتاب کے آگے والا، اس میں بھی دعائیں ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، قرآن شریف کے آداب ہیں، تلاوت کے آداب ہیں، مسواک کے آداب ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں ہم نے داخل کی۔ دیکھو اس میں جو ہے بچہ جب پڑھے گا تو ایک محدود وقت تک، یعنی بچہ 90 میں جانے سے پہلے ہم اسے قرآن بھی ختم کروا دیتے ہیں، اسماء حسنہ مکمل کروا دیتے ہیں، 60 دعائیں یاد کروا دیتے ہیں، اور جو ہے 40 حدیث یاد کروا دیتے ہیں، آیتیں یاد کروا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نصاب میں ہم اتنا سارا یاد کروا دیتے ہیں، اور یہ ایک عام آدمی کے لیے جو ہے کافی ہے۔ ہمیں ہمارے مکتب میں بچوں کو مفتی نہیں بنانا ہے، علامہ نہیں بنانا ہے، ہمیں جو ہے اپنے بچے کو مکتب میں جو ہے موٹا موٹا نصاب پڑھا کر جو ہے اسے کہ آسان انداز میں جو ہے موٹی موٹی دینداری سمجھانا ہے، مفتی نہیں بنانا ہے۔ تو یہی جو ہے ان 2 کتابوں میں ہم نے رکھا ہے۔ اب اس کتاب کو ہم جو ہے کہ یہ جو اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ہے مولانا اکبر ہاشمی صاحب کا جو ہے فاؤنڈر ہیں اس کے، تو میں بھی جو ہے اس کا انچارج ہوں، لیکن جو ہے یہ کتاب کو ہم جو ہے اب اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے تحت چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ کئی مکاتبوں میں بھی یہ کتاب چل رہی ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی جہاں جہاں مکتبوں میں ہم نے دیکھا، جہاں جہاں یہ کتاب جو ہے پڑھائی جا رہی ہے ان مکتب کے اساتذہ نے بھی دعائیں دی، اور وہاں کے جو ذمہ دار ہیں مکتب کے انہوں نے بھی جو ہے خوب سراہا، اور جو ہے خود جو ہے شاباشی بھی دی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی لکھی آپ نے کتاب، مختصر نصاب ہے اور اچھا بھی نصاب ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اب آپ نے مجھے بولنے کے لیے تو کوئی گنجائش رکھے نہیں، کتاب کے بارے میں جو تفصیل تھی اور جو ہم جاننا چاہتے تھے وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو ہے ہم لوگوں کو بتا دی ہے۔ اب میرے محترم دوستو، ایکچول میں بھی خود مکتب چلاتا ہوں، مکتب کا ایک ذمہ دار ہوں۔ ہمارے یہاں پر بھی جو ہے مکاتب کے اندر جس قسم کی دشواریاں وغیرہ آتی ہے، بالکل اسی ٹائپ کی دشواریاں ہم کو بھی درپیش ہیں۔ تو اسی وجہ سے مفتی صاحب نے یہ کتاب جو لکھی ہے ماشاءاللہ، اس کو نام بھی ایک دم بہترین دیا ہے، آسان مکتب۔ اور ہم نے جب اس کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھا، اس کو ماشاءاللہ تو میرے تو دل سے مفتی صاحب کے لیے دعائیں نکلی، اور چونکہ ہم نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا رمضان میں، جیسے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن وہ پینشن یوجنا، یعنی جو بزرگ علماء ہیں ان کو پینشن دیتا ہے، ایسے ہی ہمارا پروگرام آگے کا یہ بھی ہے کہ ایسے بنجر شہر، ایسی بنجر بستیاں، بنجر علاقے جہاں پر مکاتب کی ضرورت ہے، ہم نے مفتی صاحب کو ہی اس کا ذمہ دار بنایا ہوا ہے،
ان شہروں میں، ان بستیوں میں، ان علاقوں میں انشاءاللہ ایک مکاتب کا بھی نظام ہم کو شروع کرنا ہے، جس میں انشاءاللہ ہم یہ آسان مکتب کتاب ہی چلائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ تمام علماء سے، ائمہ سے یا مساجد کے جو ذمہ دار ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اس کتاب کو تجربے کے طور پہ اپنے مکتب میں، اپنے مدرسے میں ضرور شروع کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اس کا خاطر خواہ فائدہ آپ کو ضرور ملے گا، اس کا رزلٹ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آسان مکتب کو، اور اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک دم آسان ہے، ایک دم سادہ ہے، سمپل ہے۔ یہ کتاب آپ کو اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے آفس میں مل جائیں گی، یہ ہمارا ایڈریس ہے۔ اسی طریقے سے اس پہ مفتی صاحب کا بھی پرسنل موبائل نمبر ہے، میرا بھی موبائل نمبر ہے۔ آپ اس پتے کے اوپر مفتی صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے بات کرنا ہے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا پونا میں آفس ہے، آپ یہاں پہ تشریف لا کر براہ راست مفتی صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے مکتب میں اگر یہ کتاب آپ کو شروع کرنا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ضرور بھی ضرور اس کو آپ شروع کیجئے۔ انشاءاللہ آپ خود اس کا فائدہ دیکھیں گے کہ آپ کے مکتب میں جن بچوں کا 3 سال سے، 2 سال سے، 2.5 سال سے نورانی قاعدہ ختم نہیں ہوا، وہ بچہ کیسے اس کتاب کے ذریعے سے قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتا، اور کس طریقے سے اس کا قرآن پاک جلدی سے جلدی شروع ہو جاتا ہے، اس کا فرق آپ خود محسوس کرو گے۔ تو اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، یہ کتاب آسان مکتب، اس کو اپنے مکاتب کے اندر اور مدارس کے جو ابتدائی طلبہ ہے ضرور داخل نصاب فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی کاوش کو، کوشش کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور اس کتاب کو صرف ملک ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جو لوگ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں ان تک، اور پھر ہمارے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہر مکتب تک اس کتاب کو پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹاپ والا دبائے نا، دبا